بالکل میں اس وقت حویلیاں ہومیوپیتھک میڈیکل کالج حویلیاں میں موجود ہوں۔ آج ملک سعد DIG شہید کی 14ویں برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج انتظامیہ نے فری میڈیکل کیمپ اور بلڈ ٹیسٹنگ اور دیگر امراض کی تشخیص کے لیے تقریباً 200 کے قریب خواتین، بچے اور مرد حضرات کا چیک اپ کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ملک اعجاز خان ایڈیشنل SP ایبٹ آباد اور زیریں چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ایبٹ آباد طارق محمود تھے۔ معزز مہمان خصوصی DIG ملک سعد شہید کی زندگی پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور کالج کی طلباء اور طالبات کو بہتر تعلیم اور محنت کی تلقین کرتے ہوئے کہا۔ ملک سعد شہید سپورٹس ٹرسٹ KPK کے چیئرمین ملک امجد عزیز کی خدمات کو سراہا گیا۔ تقریب میں ملک اعجاز ایڈیشنل SP طارق محمود، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی، پرنسپل خواجہ ایاز، MD مشتاق شاہ اور ڈاکٹر چودھری محمد اسلم، ممبر بورڈ آف ٹرسٹی ملک سعد شہید سپورٹس ٹرسٹ کے KPK نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں ڈاکٹر چودھری محمد جاوید نے سالانہ کریڈٹ بک نمایاں لوگوں میں تقسیم کی۔ دوران فری میڈیکل کیمپ کے افتتاح کرتے ہوئے فری کیمپ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور ایڈیشنل SP نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا اور مہمان خصوصی نے بھی مقررین کے اپنے ملک سعد شہید سپورٹس ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس وقت صوبہ بھر میں مختلف کھیلوں اور کھلاڑیوں میں 18 لاکھ روپے کی خطیر رقم تقسیم کر چکے ہیں اور تقریباً 150 کے قریب اکیڈمیوں کا بھی قیام کیا جا چکا ہے۔ کھیل اور کھلاڑیوں، جن میں مرد اور خواتین کو ملکی و غیر ملکی سطح پر وطن عزیز کو روشناس کروانے کے لیے متحرک ہے۔ امجد عزیز ملک اور ڈاکٹر چودھری محمد اسلم کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کا ثمر ہے۔ DIG ملک سعد شہید سپورٹ ٹرسٹ صوبہ بھر میں ترقیوں کے راستے پر اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری جناب کے جیسی، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا
کوئی جواب نہیں، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، خدا نے طور پہ موسیٰ سے کنترانی کہا حبیب سے تم سے حجاب نہیں، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، جن کی ٹریبیوٹ کے طور پہ ہم یہاں موجود ہیں، میں اپنے آنے والے جو معززین ہیں جناب ایڈیشنل ایس پی ملک محمد اعجاز بوگا صاحب، طارق محمود صاحب، بورڈ آف ٹرسٹیز جناب چودھری محمد اسلم صاحب، اور جن کی مدد سے جو فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جناب چودھری جاوید اسلم صاحب، اور اس ادارے کی ایم ڈی جناب مسید مشتاق حسین شاہ صاحب، اور جتنے بھی معززین کے اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ وہ نسل ہے، انہی میں سے یہ جتنے ایڈیشنل ایس پی، ڈی آئی جی، جنرلز، کور کمانڈرز، صدر، وزیر اعظم، ایس ایس جی کمانڈوز، جتنے بھی بڑے بڑے سروسز اور بڑے بڑے جتنے بھی عہدے ہیں، آپ جتنے جن کا نام سنتے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ میں سے ہی تھے۔ یہ لوگ کبھی آپ کی طرح یہاں سیٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے، یہ لوگ آپ کی طرح کبھی کلاسوں میں بیٹھا کرتے تھے، یہ لوگ آپ کی طرح کسی کی تقریریں سنا کرتے تھے، یہ لوگ آپ کی طرح کالج یونیورسٹیاں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج اللہ پاک نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی ہے کہ جن کے وقار کے طور پر، جن کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، جن کو آپ عزت دینے کے لیے، جن میں ملک محمد اعجاز صاحب، ڈی آئی جی ملک محمد شاہ خان شہید صاحب، یا جو بھی لوگ جن کی ریکارڈ میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، آپ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ اس لیے بیٹھے ہو کہ انہوں نے اپنے دور میں ایسے کام کیے تھے، اپنے دور میں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں ایسے کام کیے ہیں کہ یہ لوگ آج عزت کے قابل ہیں۔ ان کو آج لوگ اسٹیج پہ بٹھایا کرتے ہیں، ان کو آج لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان سے آج لوگ نصیحت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بچے، کہ میرے جتنے جوان ہیں، کل ان میں سے یہی ڈی آئی جی ہو، یہی جنرل ہو، یہی کور کمانڈر ہو، یہ ملک کے سب سے بڑے وفادار ہو، یہ ملک کا نام روشن کرنے والے ہوں۔ کہ 14ویں برسی کے موقع پر انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اس ملک کے اندر امن برقرار رکھنے کے لیے جہاں ہماری مسلح افواج نے قربانیاں دی اور اس ملک کے امن کو برقرار رکھا، اس کے ساتھ ساتھ
मुल्क के दाखिली अमन को बरकरार रखते हुए हमारी बहादुर और फरशनास पुलिस ने जनाब डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम साहब साबिक वाइस प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड मेंबर सात शहीद वेलफेयर ट्रस्ट। आज की जो तकरीब मुनक्किद की गई ये उस शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। मलिक मोहम्मद साद खान शहीद DIG जिनकी आज 14वीं बरसी है 2007 को। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में टेररिज्म के खिलाफ बहुत ही इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और उन्हीं जो इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी उसी की वजह से इनको टारगेट किलिंग भी की गई। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो KP पुलिस है इसके अफसरान हमेशा फ्रंट लाइन पे रहे। कोई भी जलसा हो जुलूस हो फ्रंट लाइन पे हमेशा ये मौजूद होते हैं और पेशवा हमारी KP पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं और इन शहीदों का लहू जो है वो ज़रूर रंग लाता है और हमारी बका भी इसी में है। हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे तकरीबन 20 ममालिक में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनके बड़े भाई मेजर साहब जो है वो भी हमारे साथ POF में आर्डिनेंस सेक्रेटरीज में हमारे साथ रहे, फिर आर्मी में उनको कमीशन मिला। इसी तरह से ये जो हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं जनाब डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, तारिक महमूद साहब तशरीफ फरमाए। स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी बेशबहा खिदमत है। KP में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी अहम इन्होंने जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और बिलखुसूस जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनकी बेशबहा जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान में भी इनकी खिदमत है। जब भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कोई भी टूर्नामेंट हुआ, फुटबॉल का हुआ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तो इन्होंने भरपूर हमारे साथ हमेशा जो है हमारे साथ ताउन किया। आज की जो तकरीब है उस हस्ती को हम खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी कीमती जान का नजराना इस मुल्क की बका के लिए निशावर किया। मजीद जो रोशनी है साथ शहीद वेलफेयर ट्रस्ट के चूँकि मेंबर भी हैं डॉक्टर चौधरी असलम साहब, तो वो आपकी खिदमत में मजीद गुज़ारिशात और तारुफ पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। कि 14वीं बरसियों के मौका पर इनेकाद पजीर की गई है। हज़रात गिरामी, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए जहां हमारी मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के अमन को बरकरार रखा, उसके साथ साथ मुल्क के दाखिली अमन को बरकरार रखते हुए हमारी बहादुर और फरशनास पुलिस ने सुबहों में सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने के, तकब्बर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। जनाब मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मलक एजाज खान, इनका निक नेम है गोगा। ये जब अंडर 17 खेलते थे तो हमें उस वक़्त से हमारा इनका कोऑर्डिनेशन रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो इनको निक नेम में गोगा कहते हैं, अब भी कहते हैं। तो इनके साथ तशरीफ़ एडिशनल SP है जनाब के हेडक्वार्टर एबटाबाद से, इनके साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब तारिक महमूद साहब SDG स्पोर्ट्स हैं। इनकी बेशबहा खिदमत हैं स्पोर्ट्स में KPK में। अब इस वक्त आपके सिटिंग चेयरमैन है ज़बात कमेटी डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद।
उन साहब तशरीफ, डॉक्टर ज़हीर साहब तशरीफ रखते हैं, मुश्ताक साहब हैं, आपके एमडी साहब तशरीफ रखते हैं, तलबा तलबात, डॉक्टर्स, भाई डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब का मकसद आपके सामने यहाँ है। बहन आविज़ा हैं आपके दाएं में, मलक साद शहीद के एजाज़ में उनकी बरसी के मौका पर हमने ये तकरीब का इनकार किया ताकि वो याद कर सकें, उनकी खिदमात को याद कर सकें, आने वाली नई नस्ल को हम उनकी खिदमात और पुलिस की आपको डिलीवर कर सकें। क्योंकि मैं मलक साद शहीद स्पोर्ट्स KPK का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर भी हूँ। एजाज साहब मेरे साथ वहाँ होते हैं, तारिक साहब मेरे साथ वहाँ होते हैं। हमारा एक कॉलेजियन है बहुत पुराना स्पोर्ट्स का, जैसे मुश्ताक साहब ने फरमाया। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी उस शहीद की ज़िंदगी के बारे में आपको रोशनास कराना चाहूँगा। हमारे साथ शहीद जो थे वो कोहाट से रहने वाले हैं और एक खान कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पैदाइश जो हुई है वो एबटाबाद में हुई थी 21/1/1959 में एबटाबाद में पैदा हुए। उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद पेशावर मेट्रोपॉलिटन के वो चेयरमैन बने। उसके बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के बाद ASP की पोस्ट पर वो तैनात हुए और उनकी खिदमात ASP, SSP, DPO, IG, DIG इस लेवल तक मुख्तलिफ एरियाज में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और वो एक नाकाबिल फरामोश शख्सियत के मालिक थे और लोगों से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इंतहाई खुलूस दिल के मालिक थे। उनका स्पोर्ट से बहुत बड़ा ताल्लुक था। KPK के हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। उनके होते हुए KPK की क्रिकेट टीम ने दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली की टीम पेशावर आई, उनकी कोऑर्डिनेशन थी। स्पोर्ट्स मैनों के साथ बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे, तो हमारा भी ताल्लुक उनके साथ इसी रिलेशन से रहा कि हम एज स्पोर्ट्स मैन उनसे मिलते रहते थे। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी जब अपनी ज़िंदगी को फोकस करता है एक जगह पे, जब वो फोकस कर लेता है कि मैंने ज़िंदगी में इस टारगेट को अचीव करना है, तो वही लोग कामयाब होते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो एक सेकंड में इधर एक सेकंड में उधर। आप तलबा हैं, आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी को फोकस करें, आप एक टारगेट रखें। आप सबके पास मोबाइल उठाए हुए हैं। एक मैं कोटेशन आपको देता चलूँ। बिल गेट्स का नाम सबको पता है। अब बिल गेट्स जब कॉलेज में जाता था तो उसे सेकंड ईयर में जब वो पढ़ता था तो उसका दिल नहीं लगता था क्लास में। प्रोफेसर ने उससे कहा आप पढ़ते क्यों नहीं? उसने कहा मैं दिल नहीं करता पढ़ने। तो उनके लेक्चर ने कहा यू आर नॉट मोर देन ट्रक ड्राइवर। उन्होंने वर्ड यूज किए कि तुम ट्रक ड्राइवर से आगे नहीं जा सकते। लेकिन उस शख्स ने फोकस किया IT पे। उस दुनिया का अमीर शख्स भी है और आप सबके पास उनके मोबाइल भी है। इसी तरह से हमारे मलक साहब शहीद जो हैं टेररिज्म के खिलाफ इनकी खिदमत जो हैं, जब स्वाद में टेररिज्म का बहुत ज़्यादा जोर था, धमाके, लोगों को बम ब्लास्ट का सामना करना पड़ता था, मुश्किलात थी, इन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया। पेशावर से इनकी ड्यूटी वहाँ एज ए IG वहाँ से गए, तो इन्होंने वहाँ कंट्रोल किया। वहाँ से IDPs यहाँ शिफ्ट होकर आए। जहाँ सबको पता है, तार सबको पता है, हमने वहाँ लोगों के साथ खिदमत अंजाम दी। तो मलक साहब जो थे DIG के साथ साथ बहुत मिलनसार शख्स थे और लोगों की खिदमत करके उन्हें खुशी होती थी। जब टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने इकदाम उठाने शुरू किए तो फिर जैसे मुश्ताक साहब ने फरमाया उन्हें टारगेट करने के लिए 2007 में किस्सा खानी बाजार पेशावर में बम ब्लास्ट दिए, उन्हें शहीद किया गया और उनकी जो खिदमत है उनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। पुलिस के साथ टेररिज्म के खिलाफ जो आर्मी की खिदमत है उनको भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे मीडिया के लोग जो है
उनकी खिदमत को हम नहीं फरामोश कर सकते। हमारे रेंजर्स के सिपाही हैं, हमारे पुलिस के सिपाही हैं, ये काबिल तहसीन है वो लोग जिनकी वजह से हम यहाँ बड़ी खामोशी से खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मेहनतों मोहब्बतों का नतीजा है कि हम अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो मैं आखिर में आप सबसे ये कहूँगा, आप ज़रूर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, पढ़ें और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आखिर में शिराज का एक शेर है, उसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। थैंक यू वेरी मच। कि 14वीं बरसियों के मौका पर इनेकाद पजीर की गई है। हज़रात गिरामी, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए जहां हमारी मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के अमन को बरकरार रखा, उसके साथ साथ मुल्क के दाखिली अमन को बरकरार रखते हुए हमारी बहादुर और फरशनास पुलिस ने मलिक साहब ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मलिक साहब शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है कि मलिक साहब की हिस्ट्री भाई और उनका कि वो बड़े अच्छे पुलिस अफसर थे। मेरा ताल्लुक मलिक साहब के साथ जो रहा है वो एक स्पोर्ट्स के शोबे के निस्बत रहा है। मलिक साहब 10 महीने तक केपी के हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे और मैं शाद में था, तो हमने मिल के अमजद मलिक साहब के साथ भी तो बड़े अच्छे इवेंट करवाए। और मेरा ख्याल है कि जितने हॉकी उन 10 महीनों में हुई है उससे पहले भी कभी नहीं हुई थी और उसके बाद तो मेरा ख्याल है न होने के बराबर है। तो मलिक साहब अब एक अच्छे अफसर के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। वो जिस ज़िले में भी रहे, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग गई, जिस तरह हमारे आज के जो मेहमान खसूसी हैं मलिक एजाज साहब, ये भी बेसिकली एक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और आप यकीन करें कि ये जिस जगह भी रहे हैं वहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बेपनाह काम किया है। और इसी तरह मलिक साहब भी, उनके भाई थे मलिक नबील साहब जो IG KP के रिटायर हुए हैं। तो ये सारी फैमिली जो है एक स्पोर्ट्समैन फैमिली थी और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जहाँ पे इन्होंने अपने अदारे पुलिस की खिदमत की, उसी तरह इन्होंने स्पोर्ट्स के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, इस वक्त भी वो अपने रब की अच्छी उसमें जन्नत में यकीनन जगह पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक शहीद जो जिस तरह कहते हैं कि हमेशा जिंदा होता है। तो उम्मीद है कि बाकी हमारे भी जितने पुलिस अफसर्स हैं इनके नक्शे कदम पे चलेंगे और अपने अदारे और अपने इलाके की नेक नामी का बास बनेंगे। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया कि हम मलिक साहब के बारे में कुछ कह सकें। कि 14वीं बरसियों के मौका पर इनेकाद पजीर की गई है। हज़रात गिरामी, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए जहां हमारी मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के अमन को बरकरार रखा, उसके साथ साथ मुल्क के दाखिली अमन को बरकरार रखते हुए हमारी बहादुर और फरशनास पुलिस ने अभी मैं आपको अपनी ज़िंदगी की फील बताऊं। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये जो लोग बैठे हैं पता नहीं किस तरह बंदे हैं, हम लोग नहीं बन सकते। लेकिन नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। आज आप लोग तो माशाल्लाह फिर खुशकिस्मत है कि आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है
پینٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ہم تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہیں، ہمارا تو کبھی خواب بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح بنیں گے. لیکن جب اللہ کی مدد ہو، والدین کی دعاؤں ہو اور استاد محترم کا ساتھ ہو تو یہ چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں. آپ لوگ دل کو چھوٹا نہ کریں، یہ وقت بڑی اسپیڈ سے گزرتا ہے. آج آپ ادھر تالیاں لگا رہے ہیں، کل آپ میں سے ادھر بچے بیٹھے ہوں گے، وہ آفیسر بن کر بیٹھے ہوں گے، تو نئے جو آپ کے بعد جو بچے آئیں گے وہ آپ کے لیے کر رہے ہوں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہوپفل رہیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں. آپ نے اپنے آپ کو اپنی ذہن میں آتا یار اللہ کرے میں کوئی ٹیچر ہی بن جاؤں، کلرک بن جاؤں، کچھ بن جاؤں پر میری نوکری لگ جائے گا. نہیں، جس طرح آپ سوچیں گے اس طرح ہوگا. یہ مکافات عمل ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب آپ اچھے کام کا سوچتے ہیں تو اچھا کام آپ نہیں کر سکتے، تو اللہ آپ کو مکمل اس پورے کام کا ثواب دیتا ہے. جب آپ برے کام کا سوچتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، لیکن اس کا آپ کو اللہ عذاب نہیں دیتا. تو آپ نے اچھا سوچا ہے. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ اچھی فیملی سے ہیں اور اچھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. یار ہمیں بلیو کرو، ہم نے محل جو انگلش اسٹارٹ کی تھی، طارق صاحب اگر آپ مجھے کوٹ کریں تو ڈاکٹر صاحب کوٹ کریں، تو میں نے 8ویں کلاس سے ہم نے ABC پڑھی ہے. ABC ہم نے 8ویں کلاس میں پڑھی ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ گریب سے آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا. دیکھیں ابھی میں پولیس میں ہوں، پولیس کا یونیفارم ہے، ایک سسٹم ہے اس کے مطابق. ابھی آپ کو بھی میں آپ چھوٹے بچے ہو، میرے بچوں کی جگہ ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹ لائف اپنا دی ہے، نہ کہ وہ فلموں کی ایکٹروں کی ترکیب کرنی ہے. ابھی بس بچے میں دیکھ رہا ہوں ان کے ماشاءاللہ اچھے، لیکن بال بہت زیادہ بڑے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ پھر فلموں میں ہی جائیں گے. یہ جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ ادھر ہی لے کر جاتا ہے. پراپر یونیفارم، پراپر آپ کا ڈریس ہو، پراپر آپ کی ہیئر کٹنگ ہو، تاکہ آپ اچھا نظر آئیں. پولیس کی ٹرمینالوجی میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے بال بڑے ہوں، لمبی لمبی زلفیں ہوں، تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں یہ برگر فیملی ہے. اگر اس کو ہم نے ایک لاٹھی لگانی ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ 4 لاٹھیاں لگائیں. اس کی جو اپیرنس ہوتی ہے، ذہنی گیٹ اپ ہوتی ہے، اس کو دیکھا. تو میری چونکہ بچے ہو جو اپنے یہ جو بال ہے نا، یہ بڑے بال فلم ایکٹروں میں فلموں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اگر جس کو شوق ہے وہ رکھے، جس کو آرمی افسر بننے کا شوق ہے، جس طرح آپ کے پرنسپل صاحب بتا رہے تھے، اچھا افسر بننے کا، پولیس میں جانے کا شوق ہے، فضائیے میں جانے کا شوق ہے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کا شوق ہے، تو پھر آپ نے پراپر ڈریس، پراپر آپ کے بال، شوز پالش ہوں. دیکھیں ابھی آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والدین، والد اور والدہ دونوں زندہ ہیں. آپ کو کوئی وہ میرے خیال کانٹا بھی نہیں چھپتا، سارے کام وہ کر رہے ہیں. لیکن نہیں، آپ صبح سویرے اٹھیں، نماز مست ہے، نماز پڑھیں، والدین کی خدمت کریں. ٹیچر کی تو ویسے بھی کرنی پڑتی ہے، جو ٹیچر کی خدمت ہمارے وقت میں تو میرے خیال یہ ہمارے یہ اپنا چودھری صاحب ہیں اور یہ طارق صاحب، یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں. یہ حالت یہ تھی کہ یہ ماشاءاللہ اس طرح تھی کہ میں آپ کی طرح چھوٹا بچہ تھا. ہم ان کے پاس فٹ بال کھیلنے کے لیے آتے تھے، ٹرائل لیتے تھے، یہ ہمارے ٹرائل لیتے تھے. چودھری صاحب ہمارے میچ کھلاتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود اپنا کام کریں. جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی نا، جو بچہ ہوم ورک کرتا ہے تو اس کو مار بھی نہیں پڑتی، جو نہیں کرتا تو اس کو مار بھی پڑتی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. چینج کریں گے تو پھر آپ کچھ بنیں گے. یہ نہ دیکھیں آپ ابھی ہم جس کو پوچھیں نا، بس یہ دعا کرو ہم جنت میں چلے جائیں، تو اسے پوچھو مرنا بھی، اب یار مرنے کو چھوڑو نا، مرنے کے بغیر جنت میں چلے جائیں. جب آپ اچھے افسر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ترقی کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جب محنت کریں، محنت کے بعد سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، کس نے کیا بننا ہے، کس نے کیا، لیکن ابھی آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے وہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کرنی ہے. اگر آپ وہ چیز حاصل نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایک اچھی مثال دے دوں کہ ہم نے برنال کے بچے APS کے جو اسکولوں میں ٹاپ کے اسکول ہیں جن کا نام پورے پاکستان میں ہے، وہ بچے بھی ہم نے اسٹڈی ڈرائیور بنتے دیکھے ہیں. حالانکہ جو بچہ جب داخل ہوتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، تو تمام یہ پرزوم کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے.
یا آرمی آفیسر ہے. لیکن جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا نا تو وہ برنالوں میں بھی نہیں، برنال جیسے اسکول میں بھی نہیں پڑھتے. تو جنہوں نے پڑھنا ہو تو ہماری طرح گورنمنٹ اسکول میں بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں. اس سے آپ سیکھیں، اپنے آپ کو محدود نہ کریں کہ یار میں کچھ نہیں بن سکتا. بنے ہوئے آپ لوگ بنو گے انشاءاللہ. مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ آپ میں سے ہی جرنیل بنیں گے، چونکہ فیوچر آپ لوگ ہیں. آپ میں سے ہی آرمی آفیسر بنیں گے، آپ میں سے پولیس آفیسر بنیں گے، آپ میں سے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. ہر مختلف آپ تو اس میں جائیں گے، فیلڈ میں جائیں گے. لیکن اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے. کل کو آپ ادھر کھڑے ہوئے تو یہ چیزیں آپ نے آگے سکھانی ہے، لیکن اس کو اپنے پک کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ. جن کے بال بڑے یہ کٹاؤ شوا ان سے مزہ نہیں کرتا. دیکھو ہر چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے. ابھی مجھے دیکھو سب کچھ میرے پاس ہے، میرے بال دیکھو کیسے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں اچھا نظر آتی ہیں. یہ بڑے بڑے بال ہمارا سوسائٹی معاشرہ قبول بھی نہیں کرتا، تو کہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں ملک صاحب جو ہمارے ڈی اے جی تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں سب کا، طارق صاحب بڑے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی بات کی. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کے ساتھ سرف کیا ہے. میں نے پشاور میں ایس ایچ او آباد تھا، تو یہ ہمارے سی سی پی او تھے، ڈی اے جی پشاور تھے. رات کے 2 بجے تھے تو ادھر ایک بہت بڑا خور، اس کو پشتوں میں کہتے ہیں نالا تھا، اس کی دوسری طرف علاقہ غیر تھا. ادھر سے کوئی بندے آ رہے تھے تو میں اپنی ٹیم کو لے کر، ہماری آمنے سامنے فائرنگ چل رہی تھی تو یہ گشت پر تھے. تو انہوں نے مجھے بولا اجاز کیا بات ہے؟ میں نے بولا سر کچھ شاید پسند ہے، ہمارے ایریے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں. انہوں نے مجھے بولا اجاز ویل ڈن، کیپ اٹ، اس کو جاری رکھو. یہ میری ان کی شک پر والد شک پر بات ہوئی. میرے خیال 1 گھنٹے بعد محرم کے دن تھے، یہ سٹی میں چلے گئے محرم کے لیے. وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا انتظام، ہماری سیکورٹی ارینجمنٹ دیکھ رہے تھے. ادھر یہ بلاسٹ ہوا تو ادھر یہ شہید ہوئے. تو اس شہادت کے لیے تو ہم لوگ نوکری کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پی کے پولیس کا یہ جب ٹیررزم عروج پر تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے یہ جاتے تھے آئی ڈی لگاتے تھے جدھر ہماری موبائل کھڑی ہوتی تھی، تو موبائل ہماری اٹھ جاتی، ہمارے بھائی شہید ہو جاتے. دوسرے دن پھر جا کر دیکھتے اسی جگہ پھر ایک اور موبائل کھڑی ہے، نئے ہمارے آفیسر جوان کھڑے ہیں، پھر یہ لگاتے، پھر اس کو بلاسٹ کر دیتے. تیسرے دن جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں وہ وہاں پر ہی موبائل کھڑی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں یار کس پاگل پولیس سے ہمارا پالا پڑا ہے. اور یہ ماشاءاللہ آپ کی پی کے پولیس ہے جو موت سے بھی نہیں ڈرتی، شہادت کو دل سے لگائے رکھتی ہے. یہ جب آپ آئیں گے پولیس میں آئیں گے نا تو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بھی یہی ہوگا. دیکھیں حدیث میں ہے کہ وہ کسی چیز کو روکنے کی ایمان کی 3 جز ہیں. سب سے اسٹرانگ جز ہے کہ آپ اس کو بائی پاور روکیں، تو وہ اللہ نے پولیس کو دیا ہوا ہے. سیکنڈ جز آتا ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں. تیسرا دل میں برا بنا گئے. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی یہ جذبہ دل میں اٹھانے کے آپ میں سے جب آپ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب میں پاکستان ٹیم میں کھیلتا تھا، انٹرنیشنل پلیئر تھا، میرے پاس باپٹا، اسٹیل مل، پی آئی اے کافی ڈپارٹس آئی کہ سر آپ ہماری ٹیم میں کھیلیں. میں نے بولا نہیں میں پولیس میں جاؤں گا. شوق مجھے پولیس کا بھی تھا، تو اللہ نے کہا کہ میں پولیس میں چلے گا. میرا چونکہ میرا ایم تھا، جس طرح آپ کی پرنسپل صاحب نے بتایا نا کہ آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے ابھی سے فوکس کرنا ہے. ابھی آپ کے دل میں 500 خیال آتے ہیں، ابھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ مجھے دیکھ لینا، آپ بولیں گے اب ہم پولیس میں جائیں گے. تھوڑی دیر بعد ادھر کوئی آرمی کا آفیسر آئے گا، آپ اس کا گیٹ اپ نہیں کیا ہم تو آرمی میں جائیں گے. ایک ہی فوکس رکھو، ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بننا ہے انجینئر. جب آپ کا ایم مضبوط ہوگا نا تو انشاءاللہ پھر آپ جائیں گے. یہ میجر عزیز بھٹی کے بارے میں آپ سنیں کہ جب یہ آئی ایس ایس بی کے لیے گیا تھا تو یہ روپ ادھر آبسٹیکل ہوتے ہیں 11-12 ہوتے ہیں، وہ فزیکل کرنے پڑتے ہیں. تو یہ روپ کے ساتھ اوپر جانے کی کوشش کر رہا، نہیں چڑھ سکا، ادھر ہی لٹکا رہا. 7 منٹ سے ادھر گزارے ہیں. تو اس کا جو انسٹرکٹر نے بولا یار اس کو چھوڑو آگے جائے. اس نے نہیں، میسی کے ساتھ لٹکا رہوں گا. اس نے حالانکہ آبسٹیکل آپ جب تک پاس نہیں کرتے آپ کیڈٹ نہیں بن سکتے، لیکن اس کے اس ایم کو جذبے کو دیکھ کر نے بولا یار یہ بندہ ٹھیک ہے. پھر اس نے آگے پاکستان کا کتنا نام روشن کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بچوں کے لیے تھا. تو چلے ابھی گپ شپ لگاتے ہیں.
تو ملک صاحب جو تھے ماشاءاللہ ہمارے سینئر افیسر تھے، بڑے نڈر، بڑے دلیر، ان کی قیادت میں ہم نے بھی جنگ لڑی ہے اور پولیس ابھی تک ان کو فالو کر رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جنت میں ہے انشاءاللہ، لیکن ان کے خواب ان کو ہم اپنے ساتھ پاتے ہیں. جہاں تک ان کی سپورٹس کا تعلق ہے تو میں سوات میں میری ڈیوٹی تھی تو مجھے وہاں کے لوگ بتا رہے تھے انہوں نے آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ کرایا ہے. ٹیمیں 4 بجے آتی تھی اور یہ ماشاءاللہ ڈی پی او سوات تھے، یہ 2 بجے گراؤنڈ میں آتے تھے. اتنا شوق رکھتے تھے سپورٹس کے ساتھ اور بہت اچھے فٹ بالر سپورٹس مین بھی یہ تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپورٹس آپ بھی ساتھ رکھیں. جو اچھا سپورٹس مین ہوتا ہے نا وہ آفیسر بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے. وہ سپورٹس ہمیں یہی سکھاتی ہے، فائٹ کرنا سکھاتی ہے. ہماری ٹیم پر 2 گول ہیں، ہم محنت کرتے رہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، ہم 2 گول برابر کر دیتے ہیں. تو لائف بھی یہی ہے، لائف میں آپ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہو گے. اگر آپ اچھے سپورٹس مین نہ ہوگے، آپ کا جذبہ ہوگا تو آپ اس لائف سے فائٹ کر سکیں گے. اگر آپ کمزور ہو جائیں گے پھر آپ ہار جائیں گے. تو جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہوا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اگر یہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے میں بچہ تھا تو یہ سب بھی سپورٹس کھلاتے تھے، بڑے اچھے پلیئر تھے. اگر ہم اپنی ان کو تو آپ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، دیسی زبان میں ہم ان کو بولیں کہ ڈاکٹر صاحب نیلی طرح ہے تو میرے خیال کچھ کم نہیں ہوگا. سیم اس طرح ہی ہے جو آج سے میں نے 30 سال پہلے دیکھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اس طرح ہی ہے. سیم یہی ہماری جو پوزیشن ہے. ہمارے ڈی سی صاحب ہیں طارق محمد صاحب، یہ ہماری سلیکشن کرتے تھے. سلیکشن کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت بھی سروس میں تھے، میں آپ کی طرح بچہ تھا تو میں ایک کونے میں کھڑا ہوتا تھا کہ کب سلیکشن آپ کی نظر پڑے گی. لیکن ماشاءاللہ اب ان کا آپ گیٹ اپ دیکھیں، مجھ سے یہ جوان نظر آ رہے ہیں، یہ صرف سپورٹس کی وجہ سے ہے. ابھی بھی یہ ماشاءاللہ اسکواش کھیلتے ہیں اور 4-5 گیم ہی کھیلتے ہیں. تو آپ لوگ بھی سپورٹس ساتھ رکھیں، نماز پڑھیں، اپنی محنت کریں، اپنے کام خود کیا کرو. بس میں چھوٹی سی بات کروں گا. ابھی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوں نہیں یار ہم تو بڑے نالائق ہو، یار ہم سے زیادہ اور کون نالائق ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک رزق اور اپنی کا لکھا ہوا ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے. تو شاباش آپ نے یہ چیز دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دے، وہ اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، ہر فیسلٹیز آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کی محنت نہیں کرتے تو پھر اس میں آپ کی والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. اپنی والدہ کا والد کا بہت زیادہ خیال رکھو. آپ بڑے خوش ہو کہ آپ کے دونوں والدین والد اور والدہ زندہ ہیں. ہم جو ادھر اسٹیج پر بیٹھے ہیں کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، یا کسی کے والدین دونوں ہی نہیں ہیں. تو یہ ہمیں ابھی ساری عمر حسرت رہے گی. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کی دعائیں لیں. والدین کی دعائیں سے سب کچھ پاسبل ہے. محنت کے ساتھ ساتھ والدین کی دعائیں بھی بڑی مست ہیں. تو آپ نے یہ لینی ہے. ان کا اچھا کام جو اچھا وہ کہیں. جب ہم آپ کے اسٹیج میں تھے نا تو ہمیں والدین کہتے تھے یار یہ دوستیاں مت رکھو، یہ منع کرو. آپ کہتے ہیں یار جی والد صاحب پرانے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. آج کا سسٹم یہ ہے. ابھی ہم اسٹیج پر ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یار یہ پرانے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ سسٹم چلتا رہے گا. لیکن جو ایکسپیرینس تجربہ ہوتا ہے نا اس کا بھی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی آپ لوگوں کا وہ چیز نہیں، آپ کی آپ کے اندر کمی ہے. ہم لوگ اس سے ابھی بھرے ہوئے ہیں. تو اپنے استاد ٹیچر ہیں، یہ والدین کی جگہ ہوتی ہے، ان کی رسپیکٹ کریں، ان سے سیکھیں. جو بچہ ان سے سیکھتا ہے پوچھتا ہے نا تو یہ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ پوچھ بھی سکتے ہو، سیکھ بھی سکتے ہو. پھر ایک ایسی اسٹیج آئے گی آپ کو پوچھتے بھی شرم محسوس ہوگی، لیکن وقت گزر جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. آپ جب کوئی گیم سٹارٹ کریں گے، گیم کھیلیں گے، کوئی مقابلہ ہوگا، اس گیم میں پہلے ایکسرسائز ہوتی ہے، فزیکل فٹنس ہوتی ہے، بندہ وارم اپ کر لیتا ہے. تو یہی ہے. ابھی آپ کے پاس میٹرک سے لے کر ایف ایس سی تک پڑھنے کا موقع ہے. ایف ایس سی جب آپ کر لیں گے نا، جو بندہ ایف ایس سی اور میٹرک سمجھ لے گا اس کے لیے یونیورسٹی بالکل آسان ہو جائے گی. یونیورسٹی میں اس کو پرابلم ایشو نہیں ہوں گے.
جو FSC اور میٹر کو نہیں سمجھ سکے گا وہ تو پہلے یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا، جائے گا تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، پھر ادھر بڑھنے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی سے آپ محنت کرو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کی 14ویں برسیوں کے موقع پر انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اس ملک کے اندر امن برقرار رکھنے کے لیے جہاں ہماری مسلح افواج نے قربانیاں دی اور اس ملک کے امن کو برقرار رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے داخلی امن کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری بہادر اور فرشناس پولیس نے ملک صاحب ٹرسٹ میں فٹ بال ٹیم کے ساتھ بحرین گیا ہوں، وہاں پر ہم ایک ماہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے بڑے اچھے میچز کھیلے ہیں اور جیت کر رہے ہیں۔ ملک صاحب ٹرسٹ جو ہے نا یہ غریب لوگوں کے لیے ایک شمع ہے، تو انشاءاللہ ابھی پھر ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بھی ڈاکٹر صاحب اور میں اس کے ممبر ہیں، تو انشاءاللہ ہوپفلی ڈاکٹر صاحب تو چونکہ اس بانی مبانیوں میں سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ٹیکسول بھی یہ لائیں گے اور یہ ہاکی اور یہ کرکٹ کا سامان بھی لائیں گے، آپ کو یہ فری دیں گے۔ تو آپ کو سپورٹس کی چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن کھیلنا آپ نے انشاءاللہ، تو آپ نے اس کے لیے کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس ٹرسٹ کے تھرو انڈیا میں بھی گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہر جگہ گئے ہیں، اور ان میں کوالٹی یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس یہ جو 3 پیس سوٹ ہے 4-5 سلے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ نئے سوٹ پہن کر چلے جاتے ہیں، اور فوٹو سیشن میں یہ کسی کو آگے نہیں ہونا دیتے، یہ ان کی بڑی کوالٹی ہے۔ میڈیا کو بھی آئی جیک کیے ہوئے ہیں، میڈیا کو بھی آئی جیک کیے ہوئے ہیں۔ میڈیا تو پھر خوش قسمت ہے، انہوں نے اتنا ہائی جیک نہیں کیا کہ جتنا انہوں نے سپورٹس کو کیا ہوا ہے۔ تو طارق صاحب کے بارے میں اگر میں نہ بتاؤں تو بہت بڑی جاتی ہوگی۔ طارق صاحب ہمارے سپورٹ آفیسر تھے پہلے اکٹوبر کے، میرٹ ان پر ختم تھا، میرٹ پر یہ ٹیم سلیکشن کرتے تھے۔ ابھی بھی ہمارے راستے میں بات ہو رہی تھی، ان کی جو سلیکشن تھی انہوں نے ہماری ٹیم ہزارہ کی ٹیم جب باہر جاتی ہے تو میرے خیال ہزارہ میں بڑے اچھے کھیلتی ہے، پشاور میں جا کر 4 گول کھا کر آ جاتی ہے، وہاں پر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن طارق صاحب کی کوچنگ اور کیمپ لگانے کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم نے پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں بڑے ٹورنامنٹ جیتے ہیں، اور آج بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو بولتا یہ بتا دوں کہ آپ مہربانی کر کے کھڑے ہو کر طارق صاحب کے لیے کلیپنگ کر دیں تو یہ ان کی ہوتا ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سے ملاقات ہوتی رہی۔